سادات اعظام و مومنین کرام، السلام علیکم و یا علی مدد۔ اس وقت ہم دو نہایت اہم سوالوں کے جواب اور اعتقادی دو چیزوں کو پیش کر رہے ہیں۔ ایک دعا ہے جسے ہر مومن، ہر موالی، ہر شیعہ، ہر عزادار، ہر محب اہل بیت پڑھتا ہے۔ دنیا کے گوشے گوشے میں یہ دعا پڑھی جا رہی ہے۔ تمام ہر ماہ مقدسہ میں دعا کا ورد کیا۔ یہ دعائے تعجیل کا ایک حصہ ہے۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکن ورزق طوعا وتمتع فیہا۔ حضرت والی کائنات اجل اللہ تعالی فرج الشریف کی سلامتی کے لیے، ان کے تعجیل ظہور کے لیے یہ دعا پڑھی، اور تعجیل ظہور کے لیے دعا پڑھنے کا کثرت کے ساتھ حکم ہے۔ ہمارے علماء کرام نے، محدثین نے، مجتہدین نظام نے، مراجع علی قدر نے اپنے فرمودات میں، اور اصلاً انہوں نے احکامات آل محمد کی پیروی میں اس کے پڑھنے کو حکم دیا، چونکہ معصوم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ائمہ طاہرین نے خود فرمایا ہے کہ والی کائنات امام زمان اجل اللہ تعالی فرج الشریف کے ظہور کے لیے دعا کرو۔ اس دعا میں تمہاری اپنی فرض، اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے۔ اب ایسے ناعاقبت اندیش لوگ آ گئے جو کاٹ کی ہڈیاں چڑھا رہے کہ جی یہ دعا کہاں سے ہے اور کیا ہے، اس کے مفاہیم اور یہ وہ۔ دعا کی گہرائی تک پہنچے، نور دعا کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، ہر چیز کو۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ، یعنی اے اللہ تو امام زمان اجل اللہ تعالی فرج الشریف کے ظہور کا حکم دے۔ امام زمان خلیفۃ اللہ ہے، امام زمان حجت خدا ہے، امام زمان اجل اللہ تعالی فرج الشریف مشیت الہی کا محل ہے۔ انہوں نے امر خداوندی سے ظہور فرمایا، اذن امام، اذن باری تعالیٰ سے مربوط ہے۔ یہ دعا ایسے ہے جیسے ہم درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
اس میں آل محمد کو فائدہ نہیں، درود پڑھنے کا ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید آل محمد علیہ السلام کو فائدہ، وہ تو خود مادن فیض ہے، جن کو خدا نے رحمت عالم بنا کے بھیجا، رحمت کل بنا کے بھیجا ہے۔ ان کے حضور جب صلوات پڑھی جاتی ہے، یا رب محمد و آل محمد، رب صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجا، یہ درود پڑھا جا رہا ہے۔ آل محمد علیہ السلام خود رحمت کل ہے، وہ صحاب رحمت ہیں، وہ معدن رحمت ہیں۔ تو جو معدن فیض ہے، جو مصدر فیوزات الہی ہیں، وہ ہماری دعا کے محتاج نہیں۔ ہاں، ہم جب درود پڑھتے ہیں، یہ ہماری عقیدت کا ایک اظہار ہے، ان کے حضور ہماری طرف سے ایک تحفہ ہدیہ ہے، فائدہ پھر ہمیں ہوتا ہے۔ ایک آسان سی مثال، سلام کسی کو کہنا مستحب، السلام علیکم مستحب، سنت۔ سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ جواب میں کیا کہہ رہے ہیں؟ علیکم السلام، تم پر سلام، تم پر سلامتی۔ اب جیسا جیسا سلام کا جواب دینے والا ہے، ایسے ایسے اس کی دعا کی تاثیر ہے۔ عام آدمی اگر سلام کا جواب دے رہا ہے تو اس کی تاثیر اور، ایک ولی بزرگوار جواب دیتے ہیں تو اس کی تاثیر اور ہو، ایک فقیہ عالی قدر جواب دیں گے اس کی فضیلت اور ہوگی، ایک صحابی سلام کا جواب دے گا اس کا فضیلت، اس کی اہمیت اور ہوگی، اور جب امام اگر جواب دے، حجت خدا جواب دے، جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، ہم نے سلام کہا مولا حسین علیہ السلام، یا السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا صاحب الزمان، جب ہم سلام کہہ رہے ہیں، یہ سنو، اب ان سرکاروں پر، ان سرداروں پر، ان آقاؤں پر، ان ہمارے مالکان حقیقی پر بھی تو واجب ہے کہ وہ سلام کا جواب دیں۔ جب آپ نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، تو رحمت کل یقیناً جواب میں کہیں گے علیکم السلام۔ جب آپ نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، تو سلام کا جواب مولا حسین دے۔ بزرگواروں نے اپنے کتب مقدسہ میں، ہمارے کتب شریفہ میں موجود ہے کہ انسان کوٹھے کی چھت پہ جائے یا زیر آسمان کھڑے ہو کے 10 بار کہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، اس کو سید الشہداء کی زیارت کا کاملاً اجر۔ مولا حسین آپ پہ سلام، مولا حسین نے بھی جواب۔ جب ہم کہیں گے السلام علیکم یا خلیفۃ اللہ، السلام علیکم یا صاحب الزمان، تو مولا صاحب الزمان سلام کا جب جواب دیں گے تو بتاؤ ان سعادتوں کو، ان حسنات کو، ان فیوزات کو کون سمیٹے، کیسے سمیٹے گا؟ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن، اللہ اپنے والی، اپنے وارث امام زمان عجل اللہ فرج شریف کو اذن ظہور دے۔ صلواتک علیہ وعلی آبائی، اس سردار پر بھی درود و سلام ہے
کے آباء و اجداد پر بھی درود و سلام فی حاضر ساتھ و فی کل ساتھ، اس لمحے ہر لمحے۔ کون؟ ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً۔ اے اللہ کوئی اس کا والی، یعنی امام زمان، حافظ، قائد، تو ہی ان کا نگہبان ہے، ناصر اس کا مددگار، دلیل ظاہر ہے امام زمان کا والی اللہ ہے، اس میں کیا شک۔ یہ تو مسئلہ حل کر دیا تھا سب جناب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر کے میدان، جب سردار انبیاء نے مولا امیر علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے بلند کیا اور ارشاد فرمایا، اللہ مولائی وانا مولاکم فمن کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ اللہ میرا مولا ہے، میں تمہارا مولا ہوں۔ فمن کنت مولا فہذا علی مولا، اس کا میں مولا ہوں، اس کا یہ علی۔ مسئلہ حل کہ امام زمان کا ولی اللہ ہے۔ حافظ سردار کی نگہداری ہوئی، قائد و ناصراً و دلیلاً، وہ ان کا مددگار اللہ ہے۔ امام زمان مدد کیے گئے، جیسے سورہ بنی اسرائیل کی آیت، وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا، جو مظلومی سے مارا گیا، فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، ہم نے اس کے ولی کو سلطان بنایا، طاقتور۔ کیسا وہ طاقتور ہے؟ ایسا طاقتور نہیں ہے کہ وہ ظلم کرے، بلکہ فرمائے فلا یسرف فی القتل، اس میں قتل کے انتقام لینے میں کسی پر زیادتی نہیں کرتے۔ وَإِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا، اور اس کی مدد کی گئی ہے، یعنی امام زمان اجل اللہ فرج الشریف یہاں مراد ہے، جو سید الشہداء کے، آل ابا کے، جناب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر مولا عسکری علیہ السلام تک جتنے حجت خدا ہیں، ان تمام کے وارث ہیں۔ مَإِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا، اس کی مدد کی، ناصر ہے کوئی نہیں جو ان کی مدد کرے۔ امام زمان ہمارے مددگار ہیں، کوئی شک نہیں۔ امام زمان کی مدد کا انکار خروج اسلام کا باعث ہو سکتا ہے، خروج دین کا باعث ہو سکتا ہے، خلیفۃ اللہ کی مدد کا انکار ہو۔ یہاں امام زمان کی بھی مدد کی گئی۔ کون ہے امام زمان کی مدد؟ کتب معتبرہ میں، مدینۃ المعاجز میں اور کتاب الرجت میں ایک روایت موجود۔ مقام روحا پر حضرت صاحب الزمان علیہ السلام
لشکر شیطان سے جنگ کریں. شیطانی لشکر آگے بڑھے گا، حضرت کے بعض اصحاب کے گھوڑوں کے پچھلے قدم فرات میں چلے جائیں. نہیں، اس کا اٹیک آگے سے اب ہوگا کیا؟ علماء نے فرمایا ہے حدیث کے الفاظ میں، فَعِنْدَ ذَلِكَ، اس وقت یَهْبِطُ الْجَبَّارُ، جبار نازل ہو. کس حال میں؟ وَجَعَلَ فِي ظِلَّلِ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةِ وَقَضَى الْعَامُ جاری ہو. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آگے آئے بڑے ہوں گے. حضرت کے ہاتھ میں ایک نیزہ ہوگا. جیسے ہی شیطان ملعون کی لعنت اللہ علیہ اس خبیث کی نظر پڑے گی، پچھلے پاؤں بھاگے گا، شیطان بھاگے گا. جب شیطان بھاگے گا تو اس کے دوست، اس کے ساتھی شیطانی لشکری وہ کہیں گے ہم تو جیت گئے تھے، اب کیوں بھاگ رہے ہو؟ شیطان کہے گا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے. انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھتے. انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ رب العالمین سے بڑا ڈرتا ہوں. لیکن شیطان کا نظریہ توحید ہے، حجت خدا کا منکر، اس کو توحید کا کوئی فائدہ نہیں. کہہ تو رہا ہے انی اخاف اللہ رب العالمین، لیکن اس کے دل کی آواز نہیں. اگر توحید اس کے دل میں ہوتی تو پھر خلیفۃ اللہ کو سجدہ کرتا. سرور انبیاء آگے بڑھیں گے، اس کے دونوں قدموں کے درمیان حضور علیہ الصلوۃ والسلام نیزہ مار کے اسے فنار کر. یہ نازل کون ہو رہے ہیں؟ تفسیر قمی میں ہے کہ یہاں جو نازل ہو رہے ہیں وہ امیر المومنین علی علیہ السلام، یہ علی علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوں گے. سرور انبیاء نازل ہوں جو 12ویں تاجدار کی، جو ناصر کائنات بھی، جو ان کے خون کا انتقام لینے والا ہے، ان کی مدد کرے. مسئلہ دعا پر اعتراض کرنا درست نہیں. اور پھر ہے ناصرن و دلیل، اس کے امام زمان اجل اللہ فرج شریف کی ذات ملکوتی، ان کی شخصیت پر دلیل، حتیٰ اور اس کے نورزہ کا توان. حتیٰ کہ ان کی سلطنت وسیع. قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت کی تفسیر آ رہی ہے. قرآن مسئلہ خلافت الہیہ کو بیان کرتے فرماتا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن لهم دینہم الذی ارتضی لهم ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا. خلیفۃ اللہ کے لیے دین مرتضیٰ کی تمکین ہوگی. یہی ہے امام زمان علیہ السلام کے لیے عرض و سما کی مکمل
سلطنت ہے۔ ایک یہ سوال، ایک اور سوال آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ 11 محرم سے بعض ذاکرین، بعض اہل منبر یہ کہہ رہے ہیں کہ امتحان حسینی ختم ہوا اور امتحان زینبی شروع ہو۔ نہیں، ایسا نہیں۔ نہ سید الشہداء کا کوئی امتحان تھا، نہ حضرت زینب صلوات اللہ علیہا کا کوئی امتحان۔ ان کے ذریعے لوگوں کا امتحان لیا گیا ہے، ان پر کوئی امتحان نہیں تھا۔ امتحان وہ دیتا ہے جس کا کوئی پہلے درجہ کم ہو۔ ایم اے کی وہ امتحان دے گا، ایم اے کا وہ پرچے دے گا، ایم اے کا وہ ایگزام دے گا کہ جس نے ایم اے نہیں کیا ہوگا۔ لیکن جو شروع سے ہی کل فی الکل اور کل علی الکل کی منزل پر ہو، اس کے لیے امتحان نہیں ہے۔ ائمہ کے لیے کوئی امتحان نہیں۔ حسین علیہ السلام کا کربلا میں کوئی امتحان نہیں تھا۔ کوئی حسین کا درجہ کم تھا کہ امتحان سے حضرت کا درجہ بڑھے؟ اسی طرح حضرت زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ کا کوئی درجہ کم نہیں تھا، وہ مقام خلافت الہیہ پر فائز ہیں۔ جو مظہر جلال الہی ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان کو مثل اعلیٰ بنایا، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ارض و سما کے درمیان یہ مثل اعلیٰ ہے۔ معصوم فرماتے ہیں نحن مثل اللہ الاعلیٰ، ہم مثل اعلیٰ ہیں۔ تو جو اللہ کا نمونہ حقیقی ہیں، جو اللہ کے مظہر کلی ہیں، جو اللہ کے میراث ملکوتی ہیں، ان کے لیے امتحان نہیں ہے، بلکہ ان کے ذریعے ہمارا امتحان ہوا، لوگوں کا امتحان ہوا۔ زیارت جامعہ کبیرہ میں مولا امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں والباب المبتلا بہ الناس، یہ وہ باب ہیں جن کے ذریعے لوگوں کا امتحان لیا گیا ہے۔ انہوں نے امتحان نہیں دیا، ان کے ذریعے لوگوں کا امتحان ہوا ہے کہ کون ان کی عظمت کو مان لیتا ہے اور کون ان کا انکار کرتا ہے۔ جنہوں نے ان کی عظمت کو مان لیا وہ صاحب ایمان ہیں، وہ صاحب عرفان ہیں، وہ مسلمان ہیں، اور جو ان کے دشمن ہیں وہ کافر بھی ہیں، خارج اسلام بھی ہیں، اور وہ خسارے میں ہیں۔ خداوند عالم آپ کو اور ہمیں ولایت امیر المومنین کے ثابت کرو فرمائے، آپ کو ہمارا خاتمہ علی علیہ السلام کی ولایت پر ہو، امام زمان اجل اللہ فرج شریف کا جلسہ ہو۔ السلام علیکم یا علی